الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره راح لأنفسنا، محمد شكره فرض على أممي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك عدد ما تحب وترضى. دوستان اکرامی قدر، ہماری یہ ماہانہ نشست الحمدللہ عز و جل کے ہماری اس نشست کا مقصد صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے حصول کے لیے دو گھڑیاں بیٹھنا اور ان گھڑیوں کو ہم اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری اور نجات کا وسیلہ بنانے کا سبب سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ رب العزت انسان کو توفیق نصیب فرماتے ہیں، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والا ہے، آپ سے محبت رکھنے والا ہے، اللہ کریم اس کے لیے کوئی نہ کوئی بخشش کا سبب ضرور بنا دیتے ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ ہوتا ہے، کوئی ایسا عمل ہوتا ہے، کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس لمحے، جس گھڑی، جس محفل کا کوئی لمحہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا لیتا ہے، اور پھر حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس محفل میں آ کے بیٹھنے والے وہ لوگ بھی بخشے جاتے ہیں جو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بخشے جاتے ہیں جو اس طلب میں نہیں آتے لیکن ویسے اس محفل کو جمع دیکھ کر وہاں پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم سارا سال محفل میں شریک ہوتے ہیں، ہر محفل میں شرکت اسی نیت سے ہونی چاہیے کہ اس محفل کا کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، میرا کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے اور میری مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ ہماری یہ نشست الحمدللہ ہماری جانب سے تو اللہ کے حضور اخلاص ہوتا ہے، اگر کہیں کچھ کمی کجی ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائیں اور ہمیں مزید اخلاص کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دوستان گرامی قدر، آپ حضرات اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ مومنین کے لیے ربیع الاول کا چاند طلوع ہو تو بھی ان کے چہروں پہ خوشی کیا آثار جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں، اور ربیع الثانی کا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو بھی ان کے لیے ایک خوشیوں کا پیغام لے کے آتا ہے۔ یوں ہی یہ جو جمادی الثانی کا مہینہ ہے، یہ بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب غلام اور سب سے محبوب صحابی اور آپ کے سب سے زیادہ قربت پانے والے
اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدگی کی جگہ پانے والے امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ہمارے آقا و مولا حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے وصال کا، آپ کی یاد کا مہینہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جتنے بھی صحابہ نصیب فرمائے، جتنے بھی دوست نصیب فرمائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ روشن ستاروں کی مانند ہیں۔ ستارے جو ہیں وہ اندھیروں میں لوگوں کے لیے رہنمائی کا باعث بننے والے ہیں۔ جب گھڑیاں نہیں تھیں، جب یہ معاملات نہیں ہوتے تھے، جب لوگوں کو راہوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ ستاروں کو ہی دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے تھے۔ مغرب سے لے کر صبح کی وقت کی نماز تک کے آثار جو ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کے ہی پتہ چلتے تھے، اور راہ چلنے والے بھی مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں موجود ستاروں کی سمت کا تعین کر کے اپنا سفر طے کرتے تھے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی لیے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے سارے صحابہ جو ہیں وہ اس آسمان نبوت پہ پھیلے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں، اور میں نے ان کے دلوں کو ایسا روشن کر دیا ہے کہ تم میرے جس صحابی کو بھی پکڑو گے، جس سے بھی روشنی حاصل کرو گے، وہ تمہیں میری بارگاہ میں لا کر کھڑا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ ہستیاں وہ ہیں جن کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سب سے زیادہ قربت نصیب رہی، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ قربت رکھنے والے ہستی ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسی رکھی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے 2.5 سال بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ دونوں کا جو بچپنا ہے وہ ایک ہی معاشرے میں گزرتا ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو نکھار کے، سنوار کے، خوبصورت زندگی جو ہے وہ عرب معاشرے میں رکھی، ایسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح جو ہے وہ شروع وقت سے لے کر اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی کو بھی ایسا پاکیزہ رکھا کہ عرب کے معاشرے میں کوئی شخص زمانہ جاہلیت کے ایام کو لے کر بھی نہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ انگلی اٹھا سکتا تھا، اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ انگلی اٹھا سکتا تھا۔ یعنی ایسا معاشرہ پانا جس میں ہر طرف بت پرستی ہو، شراب کا عام ہو، گناہ عام ہو، سود کھایا جا رہا ہو، اور اس معاشرے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت کے نبی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ رب العزت نے یہ اہتمام رکھا کہ آپ کے زندگی کے ہر لمحے کی حفاظت فرمائی، اور آپ کی زندگی میں کسی بھی کمی کجی کو کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا، کوئی دشمن بھی آج تک آپ کی زندگی میں کوئی ایسی کمی نہیں ڈھونڈ سکا۔ لیکن وہیں جس ہستی کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نیابت سونپنی تھی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنا خلیفہ بنانا تھا،
خلیفۃ المسلمین بنانا تھا، اللہ کریم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی ایسے ہی سنوار کے رکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں صرف ایک ہستی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ تو اپنی بلوغت سے پہلے ایمان لے آئے، بچپنے کی عمر میں ایمان لے آئے، اور اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہی چلے، جیسے آپ نے حکم فرمایا ویسے چلے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جاہلیت کی زندگی تھی، جوانی کا دور تھا، تاجر بھی آپ تھے، آپ سود بھی کاروبار کر سکتے تھے، آپ شراب کے جو ہے وہ جو جام خانے ہیں وہاں پر بھی جا سکتے تھے، آپ عیاشی بھی کر سکتے تھے کیونکہ آپ کے پاس مال و دولت تھی۔ لیکن ہاں، جب دائرہ اسلام میں آتے، جیسے اسلام کا حکم ہے، اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان دائرہ کفر سے دائرہ اسلام میں آتا ہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کیسے ہی اس نے اپنے کفر کے جو ادوار ہیں، کفر کا جو ٹائم ہے، اس میں اس نے جو مرضی کام کیا ہو، لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کریم اس کو ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہوتا ہے تو وہ پاک صاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ زمانہ جاہلیت سے، زمانہ کفر سے دائرہ اسلام میں آتے ہیں، ان کا پیچھے جو بھی معاملہ ہے اللہ رب العزت اس صفحے کو ہی صاف فرما دیتے ہیں، اس سلیٹ کو، اس بلیک بورڈ پہ ان کی زندگی میں جو بھی عمل لکھا ہوا ہے، جب وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آئے، اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کے ہر صفحے کو مٹا دیا دائرہ کفر میں جو تھا۔ لیکن اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ویسی ہوتی اور پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اعلان فرماتے اور حضرت ابو بکر ایمان لے آتے، زندگی تو آپ کی تب بھی صاف ہو جاتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا محبوب ایسا چننا تھا جس کے پہ بھی کسی نے انگلی نہ اٹھائی ہو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا محبوب چنا ہے، جس کو اپنا دوست بنایا ہے، جس پہ اپنا اعتبار رکھا ہے، اس کی زندگی میں تو یہ بھی خامی تھی، یہ بھی خامی تھی، یہ بھی خامی تھی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے عیب بنایا، اور ان کے محبوب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے عیب بنایا۔ تکبیر، حیدری، حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر۔ یہ شان اللہ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی کہ لوگ آپ کو سچا، آپ کو صادق اور امین جو ہے وہ پکارتے تھے، آپ کی عزت و احترام کرتے تھے، آپ کی بارگاہ میں فیصلے لے کے آتے تھے۔ وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لوگ صادق و امین سمجھتے تھے۔ وہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لوگ اپنے جو خواب ہیں ان کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ آپ کو اس زمانے کا بڑا عالم جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا، اور لوگ آپ کے پاس اپنے معاملات لے کے آتے۔ کتب تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے پاس قصاص و دیت کا فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ مقصد یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق کو چیف جسٹس، وہ عرب کی ریاست، وہ جو مکہ کی سرزمین ہے، قریش کا جو خاندان ہے، ان میں ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے چیف جسٹس کے منصب پہ فائز کر رکھا، کیونکہ قتل اور دیت کا جو مقدمات ہیں یہ انتہائی پیچیدہ مقدمے ہوتے ہیں، ان میں فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس معاملے کو بھی اگر سلجھانا ہوتا، اگر فیصلہ دینا ہوتا، تو قبائل اپنا مقدمہ لے کر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آتے، اور جو فیصلہ آپ کرتے تھے وہ قبائل تسلیم کیا کرتے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کنت
मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला वलाकिन्नहु अखी व साहिबी वक़द इत्तखज़ल्लाहु साहिबकुम खलीला। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मरतबा ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ज़ाहिरी दुनिया से विसाल, आपके पर्दा पर पोशी के वक़्त से 5 दिन पहले का वाक़या है। यानी ये जो फरमान आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अपनी मक्की ज़िंदगी में नहीं इरशाद फरमाया, कोई मदनी ज़िंदगी की इब्तिदा में नहीं इरशाद फरमाया। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया से पर्दा पोशी करने से कुछ दिन पहले, कुछ रिवायात में है कि 5 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवा अफरोज़ हुए और फिर ये कलिमात इरशाद फरमाए। आपने फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला। अगर मुझे अपना कोई दोस्त, अपना कोई हमराज, अपना कोई बाएतिमाद शख्स जो है वो इख्तियार करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इजाज़त दे देते, लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला, तो मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना हमराज, अपना नायब, अपना जानशीन और अपना दोस्त बना के जाता। ये उलमा ने लिखा है कि खलील का मतलब होता है जिस पे आप एतबार करके अपना सब कुछ उसको सौंप सकें। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हम कहते हैं, और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और मुझे अपना खलील बना दिया है। और खलील में उलमा ने लिखा है कि जो मोहब्बत होती है, किसी के साथ दोस्ती होती है, उसमें गुंजाइश होती है कि आपको एक शख्स से भी मोहब्बत हो, दूसरे से भी मोहब्बत हो जाए। लेकिन जहाँ पे खिल्लत आ जाती है, जिसको खलील कहते हैं, वहाँ पे किसी दूसरे की गुंजाइश नहीं होती। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने अपना खलील बना दिया है, अब मेरे दिल में ये गुंजाइश नहीं है कि मैं किसी और को यहाँ पे बिठा सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी पूरी तवज्जो अपने रब की तरफ है, लेकिन अगर मैं किसी को अपने दिल में मजीद बिठा सकता तो मैं अबू बकर को अपने दिल में बिठा। और फिर क्या फरमाया, वलाकिन्नहु अखी व साहिबी। ये हमारे दरमियान एक चीज़ बड़ी आम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआखात हुई थी, जब मुहाजिरीन जो है वो मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए थे, हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को एक दूसरे का भाई बनाया, तो सैयदना अली करमुल्लाह वजल करीम रह गए, बाकी सारे आपस में भाई भाई बन गए। तो रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अली तू परेशान ना हो, तू मेरा भाई है। तो हमारे दरमियान ये चीज़ बड़ी आम होती है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना भाई कहा है, और ये आपका सबसे बड़ा मर्तबा है। लेकिन ये 5 दिन पहले की बात है, इस दुनिया से विसाल फरमाने से 5 दिन पहले की बात है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला वलाकिन्नहु अखी व साहिबी। मैं अबू बकर को अपना खलील तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं ये अब तुम्हें बता के जा रहा हूँ, अबू बकर मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। अबू बकर मेरा भाई भी है और मेरा दोस्त भी है। वक़द इत्तखज़ल्लाहु साहिबकुम खलीला। तुम्हारे इस साहिब को, यानी तुम्हारे नबी को, आपने फरमाया तुम्हारे नबी को अल्लाह ने अपना खलील बना दिया है, इसलिए मुझे मज़ीद अपने लिए किसी खलील के इंतखाब की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी को बनाता तो फिर मैं अबू बकर को बनाता। ये आपकी। और दूसरा देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में ये आता है कि आप इंतहाई मेहमान नवाज थे, दस्तरखान बहुत वसी रखते थे।
اور اللہ رب العزت نے آپ کی اس مہمان نوازی کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے وہ مقام خلت نصیب فرمایا، آپ کو اپنا خلیل فرمایا۔ علماء نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عمل کو اللہ رب العزت نے بڑا پسند فرمایا اور فرمایا کہ ابراہیم تیری مہمان نوازی کی وجہ سے میں تجھے اپنا خلیل کے مرتبے پہ فائز کر رہا ہوں۔ اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو بھی اللہ رب العزت نے اپنا خلیل فرمایا اور آپ کا دسترخوان بھی بہت وسیع تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی اپنے دسترخوان پہ مہمان کے بغیر جو ہے وہ کھانا نہیں تناول فرماتے تھے، آپ کی مہمان نوازی بھی بہت وسیع تھی۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن میں ہے کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ آپ کو لے کر جب بت خانے میں گئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ بتوں سے سوال کرنے لگے، اور جب جو ہے وہ بتوں نے آپ کے سوالات کا جواب نہیں دیا تو قرآن میں آتا ہے کہ آپ نے ان کو مارا اور وہ بت جو ہے وہ دھڑام سے جو ہے وہ نیچے گر پڑا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی عین یہی واقعہ ہے کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ آپ کو بت خانے میں لے گئے، اور اس چیز کو آپ نے خود بیان فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے میرا جو بابا ہیں وہ بت خانے میں لے گئے تو میں اس بت کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ تیرا خدا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کا احترام کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بت کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تو میں نے اسے کہا کہ میں بھوکا ہوں، اگر تو میرا خدا ہے تو مجھے کھلا دے۔ آپ فرمانے لگے میں نے دیکھا کہ وہ بت خاموش کھڑا ہے، نہ میرے پاس رزق آتا ہے، نہ روٹی آتی ہے، نہ کوئی چیز۔ پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے لباس کی ضرورت ہے، اگر تو خدا ہے، طاقتور ہے تو مجھے لباس عطا کر۔ آپ فرماتے ہیں وہ بت جو ہے وہ پھر بھی اسی طرح خاموش کھڑا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو میں یہ پتھر اٹھا کے تجھے مارنے لگا ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے اپنے آپ کو بچانے کی تو اپنے خدا ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا لینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پتھر پھر بھی پتھر تھا، وہ جامد و ساکت وہاں پہ کھڑا رہا، اور میں نے پتھر اٹھایا اور خوب زور کے ساتھ اس کے منہ پہ دے مارا، اور وہ جو سنت ابراہیمی ہے اس کو رسول اللہ کے خلیل نے اس کو بھی ادا کیا، اور وہ بت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد اندر آئے اور آ کر وہ مجھے کہنے لگے کہ ابراہیم یہ تو نے ابوبکر یہ تو نے کیا کیا، لوگ دیکھیں گے تو وہ تو ہم پہ جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ وہ آپ کو پکڑ کر فوری طور پہ اپنے گھر لے گئے۔ جب آپ گھر پہنچتے ہیں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کو کہتے ہیں کہ آج اس نے تو بڑا عجیب واقعہ کیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہمارے خداؤں کو اس نے پتھر مار کے توڑ دیا ہے۔ تو آپ کی والدہ کہنے لگیں کہ ابو بکر کو کچھ نہ کہو، ابو بکر کو کچھ نہ کہو، ابھی ابو بکر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو میں نے جو ہے وہ ایک آواز سنی، مجھے کوئی آواز دے رہا تھا، یا امت اللہ الگ تحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ آواز آئی تھی، اے اللہ کی بندی تجھے میں پکی خبر دے رہا ہوں، ابشری بالولد العتیق، تمہیں عتیق کی پیدائش کی بشارت ہو، اسمہ فی السماء الصدیق، وہ ایسا بچہ ہے جو تیری کوکھ میں آنے والا ہے، جو تیری گود میں آنے والا ہے، اس کا آسمانوں میں نام اللہ نے صدیق رکھ دیا ہے، اور اللہ کے آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی بھی ہوگا اور رفیق سفر بھی ہوگا۔ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر چمن چمن کلی کلی۔ تو حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے،
آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، آپ کے عادات و اطوار کو دیکھا بھی اور ان عادات و اطوار کو اپنایا بھی، آپ کے ساتھ تجارت کے سفر میں بھی رہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے بھی رہے۔ یہ یارانہ اتنا پرانا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو ہے وہ آپ کی زندگی کے فضائل بہت سے ہیں، لیکن میں اس مختصر وقت میں دو چیزوں کو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ ایک جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں اگر اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر کر کے جاتا لَاتَّخَذْتُ ابراہیم خلیلا، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سمجھتے تھے، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان فرما رہے ہیں۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ یہ اعلان کر کے جائیں، لیکن جس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیل قرار دے رہے ہیں، کائنات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا حق اسی کو ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کو چنا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کچھ غلط کیا، کچھ باتیں غلط ہو گئیں ان سے، کچھ معاملات میں غلط ہو گئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، فضائل جو ہے وہ سب کے اپنی جگہ ہیں، ہمیں سارے صحابہ کے فضائل مسلم ہیں، لیکن ہماری محبت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت اپنی جگہ پہ بجا ہے، لیکن کیا ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کو قربان کر دیں؟ ہمیں تو علی بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے سے ملے، اور ہماری محبت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جتنی انتہا کی ہو وہ کم ہے، جتنی انتہا کی محبت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہو جائے کم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں اگر ہم رسول اللہ کے خلیل کی محبت کو کم کر دیں یا ان کی توہین کریں، یا ہم عوام کو سمجھانے کے لیے تو کہہ دیں کہ ہمیں سارے صحابہ سے محبت ہے لیکن علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، عوام تو مان جائیں گے، لیکن وہ جو دلوں کے قریب ہے وہ کیا ہمارے دلوں کو نہیں جانتا کہ ہم بغض ابو بکر میں یہ بات کہہ رہے ہیں یا محبت علی میں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت محبت کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن جو محبت کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کتنا پیار کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یسوق بقرہ فاراد ان یرکبها فقالت انا لم نخلق لہذا انما خلقنا لیحرس علینا فقال من حوله سبحان اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت به انا ابو بکر و عمر وما ہما ثم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف فرما تھے، نماز پڑھائی، مسجد میں تشریف فرما تھے، دیکھا باہر سے ایک شخص جو ہے وہ گائے لے کے جا رہا ہے، گائے لے کے جا رہا ہے، اور اس نے تھوڑا چلنے کے بعد گائے کو روکا اور اس پر سوار ہونے کی کوشش کی، گائے کو روکا اور اس پر سوار ہونے کی کوشش کی۔ جب اس پر سوار ہونے کی کوشش کی تو گائے بولنے لگ پڑی، کہنے لگی اللہ نے مجھے اس کام کے لیے نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد میں، ایک شخص باہر سے گزر رہا ہے اور اس نے ہاتھ میں گائے کو پکڑا ہوا ہے اور گائے کو پکڑے ہوئے چلتا جا رہا ہے، اور آگے جا کر وہ کیا کرتا ہے، گائے روکتا ہے اور اس پہ سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس پر سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ گائے بول پڑی اور کہنے لگی انا لم نخلق لہذا، ہمیں اللہ نے سواری کے لیے نہیں بنایا، انما خلقنا لیحرس علینا، ہمیں اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہمارے ساتھ کھیتوں میں ہل چلایا جائے۔ اور صحابہ کرام جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آس پاس بیٹھے تھے وہ فرمانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اللہ کا معجزہ ہے، کیا بات ہے، گائے بول رہی ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرما تھے، صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ چاہے تو گائے بول سکتی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں اس بات پہ ایمان رکھتی، تم تو سبحان اللہ کہہ کر تعجب کا اظہار کر رہے ہو کہ گائے کیسے عام عربی زبان میں بول رہی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ چاہے تو گائے بول سکتی ہے۔ آمنت بہ انا، میں ایمان لایا اس بات پہ کہ گائے عربی زبان میں فصیح و زبان بلیغ زبان میں بول سکتی ہے۔ وہ ابو بکر و عمر، اور صحابہ فرماتے ہیں وما ہما ثم، آپ فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر رسول اللہ کے آس پاس موجود نہیں تھے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما سکتے تھے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ طاقت دے تو گائے عربی زبان میں بات کر سکتی ہے، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو نہیں بلایا۔ یہ محبت کی علامت تھی، یہ محبت کی علامت تھی کہ ابو بکر اور عمر اس محفل میں ہیں ہی نہیں، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں میں ہی نہیں، تم ابو بکر سے پوچھ لو، عمر سے پوچھ لو، یہ دونوں بغیر تحقیق کے گواہی دیں گے اللہ چاہے تو گائے جو ہے وہ عربی میں بول سکتے۔ وہ جن کو ابو بکر و عمر کے ایمان میں نعوذ باللہ شک ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کے فرمان کو تو دیکھ لیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں یاروں کی غیر موجودگی میں ان کے ایمان باللہ کی قوت پہ جو ہے وہ دلیل دے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ بینما رجل فی غنم لہ، ایک روز ایک شخص جو ہے وہ اپنا ریوڑ لے کے جا رہا تھا بکریوں کا، فجاء ذئب، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا، فاخذ شاۃ منھا، اور اس نے ان بکریوں میں سے ایک بکری جو ہے کہ وہ پکڑ لی، فتبعها الراعی لیأخذها، وہ جو بکریوں کا مالک تھا، جو چرواہا تھا، وہ بھاگا اس بھیڑیے کے پیچھے اور اس نے اس سے وہ بکری جو ہے وہ چھڑوا لی۔ جب بکری چھڑوائی تو وہ بھیڑیا عربی زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ فقال الذئب، اس بھیڑیے نے کہا فکیف تصنع یوم السباع یوم لا راعی لہا غیری، اور یوم لا راعی لہا غیری، وہ بھیڑیا کہنے لگا کہ آج تو تم نے جو ہے وہ بھاگ کر اس بکری کو مجھ سے چھڑوا لیا ہے، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جب اس کائنات میں کوئی جو ہے وہ ان کو بچانے والا نہیں رہے گا، اور ہر طرف وحشی اور جو ہے وہ درندے ہی موجود ہوں گے، تب تو میں نے ہی ان بکریوں کی رکھوالی کرنی ہے، اس وقت ان کو کون بچائے گا۔ اب جب وہ عربی زبان میں گفتگو کرتا ہے تو وہاں پر جو لوگ اکٹھے تھے وہ صحابہ پھر وہاں پر کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا کیا معجزہ ہے، کیا کرامت ہے اللہ کی، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بھیڑیے کو عربی زبان میں بولنا نصیب فرما دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس روز بھی نوٹ کیا، اس روز بھی دیکھا کہ جب صحابہ سبحان اللہ کہنے لگے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً کہا آمنت بہ انا و ابو بکر و عمر، میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ چاہے تو بھیڑیا عربی زبان میں گفتگو کر سکتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، پھر آخر میں حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں وما ہما سما، وہ وقت جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھیڑیے کو عربی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر ابو بکر و عمر کے ایمان کی گواہی دے رہے تھے، اس وقت بھی یہ دونوں صاحب وہاں موجود رہی کہ تم بہت فضائل ہیں، بہت فضائل کتابوں میں لکھے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ابو بکر و عمر کے لیے یہ جو غائبانہ آپ کے ایمان پہ گواہی دینی ہے،
یہ گواہی ایسی ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے ان دونوں یاروں سے کتنی محبت ہے۔ اور آخری جملہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن ابی ملیکہ آپ فرماتے ہیں انہو سمع ابن عباس یقول وضع عمر علی سریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا، اس شہادت ہو گئی، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، فتکنفہ الناس، اور لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، یدعون ویصلون قبل ان یرفع، وہ دعا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں آپ کی اس چارپائی کو اٹھانے سے پہلے۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلالت کرتی ہے کہ میت کی چارپائی سے پہلے اگر کوئی ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے میت کی ایصال ثواب کی نیت سے، تو وہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی یہ عمل کرتے تھے۔ وَأَنَا فِيهِمْ، آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں کے سامنے وہاں پہ موجود تھا۔ فَلَمْ يَرَعَنِي إِلَّا رَجُلٌ أَخَذَ مَنْكَبِي، آپ فرماتے ہیں کہ اچانک مجھے ایک شخص نے ڈرا دیا، اس نے میرے جو ہے وہ کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فَتَرَحَّمَ عَلَى عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے کوچ کر جانے، پردہ فرمانے کی وجہ سے پریشان تھے، اور آپ فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک، اے عمر تو نے دنیا میں کوئی ایسا بندہ چھوڑا ہی نہیں ہے، دنیا میں تو نے کوئی ایسا بندہ چھوڑا ہی نہیں ہے جس کا جو ہے وہ مجھے عمل ایسا پسند آتا جیسا تیرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پسند آنے والا۔ ما خلقت احدا ما خلفت احدا، اے عمر آپ نے اپنے پیچھے کسی کو نہیں چھوڑا، احب الیہ، جو آپ سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہہ رہے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، یہ جتنے بھی صحابہ موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ کی ذات ہے، اور جن سے علی پیار کریں ہم ان سے بغض رکھیں، علی ہماری محبت کو قبول فرمائیں گے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں کہ اے عمر آپ نے اس دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کے اچھے عمل کی مثال لے کر میں اس سے ملاقات کرنا پسند کروں۔ آپ نے سارے اعمال سمیٹ کر اپنی ذات میں اکٹھے کر لیے۔ وَأَيْمَ اللَّهِ، حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم، ان كنت لأظن ان يجعلك اللہ مع صاحبك، اے عمر میں یہ اللہ کی قسم یہ گمان رکھتا ہوں، یہ یقین رکھتا ہوں، ان يجعلك اللہ مع صاحبك، کہ اللہ رب العزت تجھے تیرے دونوں دوستوں کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا۔ ہمیں یہ بھی سنایا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے زبردستی کی تھی، وہاں پہ زبردستی جو ہے وہ دفن ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابھی چارپائی رکھی ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہاں دفن کرنا ہے، کہاں پہ جو ہے وہ معاملات ہونے ہیں، کہاں مزار بننا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے یقین ہے تیرا ٹھکانہ بھی وہیں پہ ہوگا جہاں پہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیوں میں قسم اٹھا رہا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تعداد مرتبہ یہ کہتے سنا، ذہبت انا و ابوبکر و عمر،
میں گیا ابو بکر اور عمر گئے، دخل تو انا و ابو بکر و عمر، میں داخل ہوا اور میرے ساتھ ابو بکر و عمر داخل ہوئے، خرج تو انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر نکلے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اے عمر تمہیں اور ابو بکر کو کسی لمحے نہیں بھلایا تھا، کوئی بات ایسی نہیں کی جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی بات کی ہو اور تم دونوں کو یاد نہ کیا ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان سے کسی فضیلت کسی بڑائی کا اظہار کیا ہو اور تم دونوں کو یاد نہ کیا ہو۔ اے عمر اس لیے علی کو یقین ہے کہ تمہارا ٹھکانہ بھی وہیں پہ ہوگا جہاں پہ ابو بکر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بچپن سے ہی آپ کی سنگت آپ کی صحبت جو ہے وہ عطا فرما دی۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو شخص جتنا زیادہ اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے اس پہ اس کا رنگ اتنا زیادہ چڑھتا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی میں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھی کہ سب سے زیادہ صحبت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں، کوئی ایسی سنت نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا کام نہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کیا ہو، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں جو ابو بکر کی زندگی کا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں محبوب نہ ٹھہرا ہو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب کی بارگاہ میں ہمارے یہ جو چند محبت بھرے عاجزی کے کلمات ہیں اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میری اور آپ کی مغفرت کا وسیلہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔